امیر تیمور ایک بے رحم قاتل اور بدنام زمانہ فاتح تھا۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ وہ دشمن کو قتل کر کے خوش ہوتا تھا۔ وہ وحشی فاتح ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی تھا۔ آخری عمر میں اس پر چنگیز خان کی طرح چین فتح کرنے کا خبت سوار تھا، اسی لیے اس نے چین پر فوجی حملہ کیا اور مارا گیا۔ دنیا کے بدنام زمانہ فاتحین میں سکندر اعظم، جولیس سیزر، ہنیبال، بسمارک، ہٹلر، بایزید یلدرم، چنگیز خان شمار کیے جاتے ہیں، لیکن جب حقائق اور فتوحات کو سامنے رکھ کر جائزہ لیا جائے تو ان تمام میں وہ سر فہرست اور حقیقی معنی میں دنیا کا بدنام زمانہ فاتح قرار پاتا ہے۔ سکندر اعظم اور چنگیز خان کو اپنے سے کم تر طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑا، لیکن جس فاتح کی کہانی آپ سننے جا رہے ہیں اس نے ہمیشہ خود سے کئی گنا بڑی فوج اور مملکت کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ اس کی تقریباً ساری زندگی قتل و غارت میں گزری۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم امیر تیمور کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ امیر تیمور سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں برلاس قبیلے میں 1336 میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور ترک قبیلے برلاس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے اور لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا۔ امیر تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے جنگ میں انسانوں کا قتل عام کرتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلاڑا۔ تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کو قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 ہجری میں کاشغر اور 781 ہجری میں خوارزم پر قابض ہوا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا۔ 1381 کے مطابق 783 میں ہرات کے خاندان کرد کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح پر اور 785 ہجری میں قندھار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1386 میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران وہ پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔ تیمور نے 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران میں اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا۔ آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے بعد بغداد اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح امیر تیمور پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ 1398 عیسوی میں امیر تیمور ہندوستان کو فتح کرنے نکلا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 میں وہ دہلی پہنچا۔ اس وقت دہلی کے شاہ نصیر الدین محمد تغلق کے پاس ہاتھیوں کی ایک بڑی اور مضبوط فوج تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ ساتھ ہی دہلی کی فوج بھی کافی بڑی تھی۔ دلی فتح کرنے کے لیے راستے میں امیر تیمور نے اسپندی نام کے ایک گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں تیمور نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے تمام لوگوں کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد تمام ہندوؤں کو قتل کر دیا۔ پاس میں ہی تغلق پور میں پارسیوں کی آبادی تھی۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تیمور لنگ کے حکم پر پارسیوں کے سارے گھر جلا ڈالے گئے اور پارسیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد پھر تیمور کی فوج نے پانی پت کا رخ کیا۔ امیر تیمور کے خون خرابے کی خبر سن کر پانی پت کے لوگ پہلے ہی شہر چھوڑ کر دہلی کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ پانی پت پہنچ کر تیمور نے شہر کو تہس نہس کرنے کا حکم دے دیا۔ راستے میں لوئی کے قلعے سے راجپوتوں نے تیمور کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اب تک تیمور کے پاس تقریباً 1 لاکھ ہندو قیدی تھے۔ دہلی پر چڑھائی کرنے سے قبل اس نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے یہ بھی حکم صادر کیا کہ اگر کوئی فوجی بے قصور لوگوں کو قتل کرنے سے ہچکچائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اگلے دن ہی دہلی پر حملہ کر کے نصیر الدین محمود تغلق کو آسانی سے شکست دے دی۔ محمود ڈر کر دہلی چھوڑ کر جنگلوں میں جا چھپا۔ دہلی پر فتح کے بعد جشن مناتے ہوئے منگولوں نے کچھ خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو لوگوں نے مخالفت کی۔ اس کے رد عمل میں تیمور نے دہلی کے تمام ہندوؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے کا حکم دیا۔ 4 دن میں سارا شہر خون سے لت پت ہو گیا۔ دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کا یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ 1399 عیسوی میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے۔
جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ حلب، حما، حمص اور بالبک فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس دوران میں سلطان بایزید جلدرم نے ایشیائی کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطان بایزید جلدرم کی سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ امیر تیمور نے ہزاروں سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ سلطان بایزید جلدرم اس وقت قسطنطنیہ استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1402 عیسوی کو دونوں کے درمیان میں فیصلہ کن جنگ ہوئی، جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور چین پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ چین میں سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا تھا، اوپر سے وہ شدید بیمار بھی۔ اسی دوران اس کی موت ہو گئی۔ سیہون کے کنارے شدید سردی کے عالم میں 70 سال کی عمر میں مر گیا۔ امیر تیمور کی حیثیت ایک سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے خودداد صلاحیت سے جو کام لیا وہ اسلامی روح کے خلاف تھا۔ اس کی ساری فتوحات کا مقصد ذاتی شہرت، ناموری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس لحاظ سے وہ خالد بن ولید، محمود غزنوی، تغرل اور صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ انتقام کے معاملے میں بہت سخت تھا، مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا۔ دہلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے، ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر ڈھا دیتا تھا۔ خوارزم، بغداد اور سرائے کے ساتھ اس نے یہی کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح وہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ امیر تیمور کسی شاہی خاندان کا رکن نہیں تھا، لیکن اپنی ذات سے البتہ وہ ایک شاہی خاندان کی بنیاد ڈال گیا۔ غارت کردہ، ڈھانے اور گرانے والا تھا، مگر جب بنانے کی طرف راغب ہوا تو بے مثل عمارتیں اس نے تعمیر کرائیں۔ سکندر کی طرح کسی بادشاہ کا لڑکا نہیں تھا اور نہ چنگیز کی طرح کسی لاؤ لشکر والے کا وارث۔ امیر تیمور کے بارے میں مورخین کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ نے اس کو شیطان کہا اور دوسرے گروہ کے مطابق اس جیسا عالی مقام اور عالی ظرف کبھی پیدا نہیں ہوا۔ ایک گروہ کے مطابق وہ ایک بے رحم قاتل، مکر و فریب میں استاد کامل اور عداوت و انتقام میں خدا کا قہر تھا، جبکہ دوسرے گروہ کے مطابق امیر تیمور ہمت و شجاعت میں یکتا تھا۔ اسی لیے سارے ایشیا نے اس کے سامنے سر جھکایا۔ تیمور اگرچہ دنیا کے بڑے لڑنے والوں میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن بادشاہوں میں وہ بدترین بادشاہ تھا۔ لائق، بہادر تھا، فیاض تھا، لیکن شہرت کا خواہاں، سخت گیر اور ظالم تھا۔ اسی وجہ سے امیر تیمور کی سلطنت اس کی موت کے ساتھ ہی مٹ گئی۔ آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے سمرقند میں تیمور لنگ کی قبر کشائی کی تھی، جس پر معلوم ہوا کہ تیمور لنگ لنگڑا تھا۔ جوانی میں ایک جنگ میں وہ شدید زخمی ہوا اور دائیں پیر سے لنگڑانے کا لگا۔ اسی وجہ سے اس کا نام تیمور لنگ پڑ گیا۔ مغربی ممالک میں اسے اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ کا مشہور ترین بادشاہ جس کی قبر پر لکھی تحریر میں اسے کھولنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود قبر کھولی گئی تو اس دن کیا ہوا، ایسی داستان کہ جان کر آپ کے لیے بھی یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ امیر تیمور کے مزار پر تحریر تھا، جب میرے مردہ جسم کو اٹھایا جائے گا تو زمین کانپ اٹھے گی۔ اس تحریر کو نظر انداز کرتے ہوئے 1941 عیسوی میں روس کے دو ماہرین علم بشریات نے امیر تیمور کی قبر کشائی کر ڈالی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اندر ایک اور تحریر ملی جو کچھ یوں تھی: جو شخص میری قبر کو کھولے گا وہ مجھ سے بھی خوفناک حملہ آور کو کھول دے گا۔ جس روز دونوں ماہرین نے امیر تیمور کی قبر کشائی کی، اسی روز جرمنی کے ایڈولف ہٹلر نے روس پر تاریخ کا سب سے بڑا فوجی حملہ کر دیا۔ ماہرین نے نومبر 1942 میں امیر تیمور کی باقیات کو دوبارہ اسلامی طریقے سے دفنا دیا اور اس کے کچھ ہی دن بعد روس کو ہٹلر کے مقابلے میں فتح مل گئی۔ امیر تیمور کی باقیات کے تجزیے سے ثابت کیا کہ وہ لنگڑا تھا۔ اس کا دایاں بازو بھی زخموں کی وجہ سے شل اور کمزور ہو چکا تھا اور دائیں ران کی ہڈی براہ راست گھٹنے کی ہڈی سے جڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگ کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا۔ ماہرین نے امیر تیمور کی کھوپڑی اور چہرے کی ہڈیوں سے اس کے چہرے، مہرے اور شکل و شباہت کا بھی اندازہ لگایا۔
ماہرین نے دریافت کیا کہ امیر تیمور کی وضع و قطع منگول نسل جیسی تھی، وہ جنوبی سائبیریا کے منگولوں کی طرح نظر آتا تھا۔